اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کہا، کن سے کہا سجدہ کرنے کے بارے میں؟ کن کو حکم دیا اللہ نے؟ فرشتوں کو۔ یہ کون سے فرشتے تھے؟ اس بارے میں ایک موقف یہ ہے کہ اللہ نے یہ حکم تمام فرشتوں کو دیا ہے، اور دوسرا موقف یہ ہے کہ اللہ نے یہ حکم ان فرشتوں کو دیا ہے جنہیں زمینی فرشتے کہا جاتا ہے۔ اللہ کا یہ حکم آسمان میں رہنے والے فرشتوں کے لیے نہیں تھا، اللہ کا یہ حکم ان فرشتوں کے لیے نہیں تھا جو اللہ کے عرش کو اٹھاتے ہیں، اللہ کا یہ حکم ان فرشتوں کے لیے نہیں تھا جن کو اللہ کے مقرب فرشتے کہا جاتا ہے، اللہ کا یہ حکم جبریل علیہ السلام کے لیے نہیں تھا، میکائیل علیہ السلام کے لیے نہیں تھا، ان فرشتوں کے لیے تھا جو زمین میں رہ رہے تھے۔ یہ جو موقف ہے کہ جن کو حکم دیا گیا وہ فرشتے کون سے ہیں؟ زمینی فرشتے۔ یہ موقف کنہوں نے اختیار کیا ہے؟ ملحد قسم کے فلسفیوں نے۔ فلسفی یہ وہ مخلوق ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ عام آدمی بہت فخر کرتا ہے کہ یہ بڑی حکمت والے ہوتے ہیں، بڑی عقل والے ہوتے ہیں، جبکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتب کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں میں سب سے بڑھ کر کفر پایا جاتا ہے۔ ان کی کتب میں آپ کو واضح طور پہ کفر ملے گا۔ یہ ان فلسفیوں کی بات ہو رہی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا۔ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ تو کافر ہیں، ان میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان فلسفیوں کی بات کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں، اور ان میں سے کئی ایسے ہیں جن پہ آج بھی وہ لوگ فخر کرتے ہیں جن کا تعلق سائنس سے ہے، جبکہ ان میں کفر پایا جاتا ہے۔ آئندہ کبھی موقع آیا تو میں ان میں سے کئی ایک کا نام بھی ذکر کروں گا، فی الحال اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان میں بہت حد تک کفر پایا جاتا ہے، کم ہی لوگ ہوں گے ان میں سے جو کفر سے محفوظ رہ سکے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے کہا فرشتوں سے، تو ان لوگوں کا موقف کیا ہے کہ فرشتوں سے مراد کون سے فرشتے ہیں؟ زمینی فرشتے۔ اور انہیں یہ موقف اپنانے کے لیے چند روایتیں بھی مل گئیں۔ ایک روایت وہ ہے جسے امام طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لے کر آئے ہیں، عبداللہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جن فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ملا تھا، جن فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ آسمانی فرشتے نہیں تھے، وہ زمینی فرشتے تھے۔ اور ایسا ہی قول ابو العالیہ کا بھی ہے، اور وہ بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے عبداللہ ابن عباس کے قول کا، تو یہ قول ان سے ثابت نہیں ہو سکا، ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس سے اس قول کو نقل کرنے والے کون ہیں؟ الضحاک ابن مزاحم۔ اور ان کا عبداللہ ابن عباس سے روایت کرنا، یہ روایت منقطع کہلائے گی، کیونکہ ان کی ان سے ملاقات ثابت نہیں ہے۔ اس روایت میں دیگر کئی ایسے اسباب بھی ہیں جن کی وجہ سے یہ روایت ضعیف قرار پاتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ روایت اور یہ قول عبداللہ ابن عباس سے ثابت نہیں ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے ابو العالیہ کی روایت کا، تو اس کے اوپر بھی کلام ہے۔ اس روایت میں ایک راوی ہیں ابو جعفر رازی، ان کی وجہ سے اس روایت کے اوپر بھی کلام ہے، اور اس کے بارے میں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ قول ابو العالیہ سے ثابت ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ موقف اپنایا کہ جن فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ملا تھا وہ کون سے فرشتے تھے؟ زمینی، اور انہوں نے سجدہ کیا، ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس کے اوپر دل مطمئن ہو سکے۔ اس کے برعکس یہ موقف کہ یہ سارے فرشتے تھے نہایت مضبوط اور قوی موقف ہے۔ اس کے بہت سارے دلائل ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کہا، کن سے کہا؟ فرشتوں سے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے زمین کے فرشتوں سے کہا۔
اللہ نے لفظ کون سا استعمال کیا ہے؟ الملائکہ، یعنی کہ ملائکہ کے اوپر الف لام داخل ہے، اور ملائکہ جمع کا لفظ ہے، جمع کا لفظ، اور اس کو معرفہ بنایا گیا ال کے ذریعے، تو ایسا لفظ عموم پہ دلالت کرتا ہے کہ ہم نے یہ حکم تمام فرشتوں کو دیا. اور یہ بالکل وہی انداز ہے جو انداز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا میں ہوا کرتا تھا جو آپ سجدے میں کیا کرتے تھے، رب الملائکۃ والروح، کہ اللہ رب ہے کن کا؟ فرشتوں کا. تو کیا آپ کہیں گے آدھے فرشتوں کا؟ کیا آپ کہیں گے اللہ رب ہے زمینی فرشتوں کا؟ وہاں پہ آپ کیا معنی کریں گے کہ اللہ رب ہے تمام فرشتوں کا. اور یہی انداز یہاں پہ ہوگا. اور پھر یہ واقعہ کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، قرآن کریم میں تقریباً 6-7 بار آیا ہے، اور ہر بار لفظ کیا آیا ہے؟ الملائکہ. اگر اس سے مراد کچھ فرشتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی مقام پہ اشارہ دے دیتے، جس اشارے سے پتہ چلتا کہ اس سے مراد سارے فرشتے نہیں بلکہ بعض فرشتے ہیں، آسمانی فرشتے نہیں بلکہ زمینی فرشتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ رب العزت سورہ ہجر میں ارشاد فرماتے ہیں فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سجدہ کیا تمام فرشتوں نے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلہم، کلہم تاکید کے لیے ہے، کتنے فرشتوں نے؟ سب نے. پھر اللہ کہتے ہیں اجمعون، ایک اور تاکید آ گئی، تاکید کے بعد تاکید، کتنے فرشتوں نے؟ شاید اللہ رب العزت جانتے تھے، شاید کیا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ملحد قسم کے فلسفی آئیں گے اور وہ یہ نظریہ پیش کریں گے کہ جن فرشتوں کو حکم ملا تھا وہ بعض فرشتے تھے، سارے فرشتے نہیں تھے. اسی لیے اللہ رب العزت نے بتایا سورہ ہجر میں فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، کہ سجدہ کیا تمام فرشتوں نے، اجمعون سب کے سب نے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ الا، یہاں پہ بھی اللہ نے کہا الا ابلیس، اور وہاں پہ بھی کہا الا ابلیس، ان کے سب نے سجدہ کیا سوائے. تو اگر کچھ فرشتوں نے سجدہ کیا تھا کچھ نے نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی کہہ دیتے کہ سوائے ابلیس کے اور سوائے ان فرشتوں کے جو آسمان پہ رہتے ہیں، جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، جو عرش کے اٹھانے والے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد کون سے فرشتے ہیں؟ سب کے سب فرشتے ہیں. اور احادیث سے بھی اسی امر کی تائید ہوتی ہے. وہ احادیث جن میں اس واقعے کا تذکرہ آیا ہے وہاں پہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ چند فرشتوں نے سجدہ کیا اور چند نے نہیں کیا، یا بعض کو سجدہ کرنے کا حکم ملا بعض کو نہیں ملا. تو صحیح بات یہ ہے کہ ملائکہ سے مراد کون سے فرشتے ہیں؟ سارے کے سارے.